السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 8 فعل مضارع کی مشق۔ اس سبق میں ہم فعل مضارع کی مشق کریں گے اور فعل مضارع کے کتنے طریقے وغیرہ ہوتے ہیں اور فعل مضارع میں نون وغیرہ کون سا نون کہاں آتا ہے اس کی نشاندہی کریں گے۔ چونکہ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ، ان کا طریقہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، یہاں ہم مشق کریں گے۔ فعل مضارع کی مشق۔ دوسرے افعال سے بھی مضارع کی گردان اسی طرح ہوگی۔ اگر تمہیں ماضی کے معنی معلوم ہو تو مضارع کے تمام صیغوں کے معنی بتا سکتے ہو اور ماضی سے مضارع کے تمام صیغے گردان سکتے ہو۔ مندرجہ ذیل افعال سے مضارع کی گردان کرو۔ اپنی کاپی پر ما اعراب و معنی اور صیغوں کے لکھو۔ نون اعرابی اور نون ضمیر کی نشاندہی کرو۔ یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ یشرب وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ یغضب وہ غصہ ہوتا ہے یا ہوگا۔ تو یہاں پر کتنے فعل ہیں؟ یذهب 1، یفتح 2، یشرب 3، یسمع 4، یغضب 5۔ یہ 5 افعال ہیں جن کی آپ کو گردان کرنی ہے اور نون اعرابی نون ضمیر کی نشاندہی کرنی ہے۔ یذهب کی گردان دیکھیے۔ یذهب، یذهبان، یذهبون۔ تذهب، تذهبان، یذهبن۔ تذهب، تذهبان، تذهبون۔ تذهبین، تذهبان، تذهبن۔ اذهب، نذهب۔ اب یفتح سے دیکھیے۔ یفتح، یفتحان، یفتحون۔ تفتح، تفتحان، یفتحن۔ تفتح، تفتحان، تفتحون۔ تفتحین، تفتحان، تفتحن۔ افتح، نفتح۔ یشرب سے دیکھیے۔ یشرب، یشربان، یشربون۔ تشرب، تشربان، یشربن۔ تشرب، تشربان، تشربون۔ تشربین، تشربان، تشربن۔ اشرب، نشرب۔ یسمع، یسمعان، یسمعون۔ تسمع، تسمعان، یسمعن۔ تسمع، تسمعان، تسمعون۔ تسمعین، تسمعان، تسمعن۔ اسمع، نسمع۔ یغضب، یغضبان، یغضبون۔ تغضب، تغضبان، یغضبن۔ تغضب، تغضبان، تغضبون۔ تغضبین، تغضبان، تغضبن۔ اغضب، نغضب۔ تو یہ گردان ہوئے، اس کو آپ کاپی پر لکھ کر کے مشق کریں۔ آگے دیکھیے۔ صیغے اور معنی بتاؤ۔ نون اعرابی اور ضمیر کو واضح کرو۔ یہاں پر دیکھیے۔ تذهب وہ ایک عورت جاتی ہے یا جائے گی، یا تو ایک مرد جاتا ہے یا جائے گا۔ یذهبن وہ سب عورتیں جاتی ہیں یا جائیں گی، یہاں پر نون ضمیر ہے۔ تذهبن تم سب عورتیں جاتی ہو یا جاؤ گی، یہاں پر بھی نون ضمیر ہے۔ اذهب میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، مرد ہو یا عورت۔ تذهبین تو ایک عورت جاتی ہے یا جائے گی، اس میں نون اعرابی ہے۔ نذهب ہم سب جاتے ہیں یا جائیں گے، مرد ہوں یا عورت۔ یفتحون وہ سب مرد کھولتے ہیں یا کھولیں گے، اس پہ نون اعرابی ہے۔ یفتحان وہ دو مرد کھولتے ہیں یا کھولیں گے، اس میں بھی نون اعرابی ہے۔ تفتحون تم سب مرد کھولتے ہو یا کھولو گے، اس میں بھی وہ نون اعرابی ہے۔ نفتح ہم سب مرد یا عورت کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ تفتحان تم دو مرد کھولتے ہو یا کھولو گے، یا تم دو عورتیں کھولتی ہو یا کھولو گی۔
تفتحن تم سب عورتیں کھولتی ہوں یا کھولو گی. یہاں پر نون ضمیر ہے، اس میں نون ضمیر ہے. یشربن وہ سب عورتیں پیتی ہیں یا پئیں گی. یہاں پر بھی نون ضمیر ہے. تشربون تم سب مرد پیتے ہو یا پیو گے. اس میں نون اعرابی ہے. یشربانی وہ دو مرد پیتے ہیں یا پئیں گے. اس میں بھی نون اعرابی ہے. تشربین تو ایک عورت پیتی ہے یا پیے گی. اس میں بھی نون اعرابی ہے. اشربو میں پیتا ہوں یا پیوں گا، مرد ہو یا عورت. نشربو ہم سب پیتے ہیں یا پئیں گے، مرد ہوں یا عورت. یسمعو وہ ایک مرد سنتا ہے یا سنے گا. نسمعو ہم سب مرد سنتے ہیں یا سنیں گے، یا ہم سب عورتیں سنتے ہیں یا سنیں گے. یسمعانی وہ دو مرد سنتے ہیں یا سنیں گے. تسمعانی وہ دو عورتیں سنتی ہیں یا سنیں گی. یا تم دو مرد یا تم دو عورتیں سنتے ہو یا سنو گے. یسمعن وہ سب عورتیں سنتی ہیں یا سنیں گی. اس میں نون ضمیر ہے. یغضبان وہ دو مرد غصہ ہوتے ہیں یا ہوں گے. اس میں بھی نون اعرابی ہے. تغضبین تو ایک عورت غصہ ہوتی ہے یا ہوگی. اس میں نون اعرابی ہے. تغضبون تم سب مرد غصہ ہوتے ہو یا ہوگے. نون اعرابی ہے. یغضبون وہ سب مرد غصہ ہوتے ہیں یا ہوں گے. اس سے بھی نون اعرابی ہے. نغضب ہم سب غصہ ہوتے ہیں یا ہوں گے، مرد ہوں یا عورت. اغضب میں غصہ ہوتا ہوں یا ہوں گا، مرد ہوں یا عورت. نیچے دیکھیے ان جملوں کی عربی بناؤ. اب آپ کاپی پر دیکھیں اسے. ان جملوں کی عربی بناؤ. ہم جائیں گے. نذهب تم جاتے ہو. تذهب وہ سب عورتیں پئیں گی. یشربن تو جاتی ہے. تذهبین وہ سب سنتے ہیں. یسمعون وہ سب سنیں گی. یسمعن میں کھولتا ہوں. افتح یہ فا ہے. افتح میں کھولتا ہوں. ہم سب کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولیں گے. وہ دو عورتیں غصہ ہوں گی. تغضبانی تم دو مرد غصہ ہوتے ہو. تغضبانی میں غصہ ہوں گا. اغضب میں غصہ ہوں گا. تو پیتی ہے. تشربین تم سب پیو گی. تشربن تم سب پیتے ہو. تشربون تم سب پیتے ہو. تشربون تم سب پیو گے. تشربون وہ سب جائیں گے. یذهبون وہ سب جائیں گی. یذهبن وہ سب سنیں گے. یسمعون وہ دو غصہ ہوں گے. یغضبانی تم دو پیو گے. تشربانی ہم دو عورتیں سنتی ہیں. نسمع تو غصہ ہوتی ہے. تغضبین ہم غصہ ہوتے ہیں. نغضب تم سب سنتے ہو. تسمعون تو آپ سبق نمبر 7 پڑھ چکے ہیں. آپ فعل مضارع، اس کی تعریف، اس کی بنانے کا طریق اور اس کی مشق کر چکے ہیں. اور مزید مشق کریں، یاد کریں. پھر میں آپ سے سبق نمبر 8 میں ملوں گا. خدا حافظ.